بہترین اور پسندیدہ جگہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مساجد ہیں۔ روئے زمین پر مساجد کی جو جگہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، اور اسی طرح اس روئے زمین پر جو سب سے پہلی تعمیر بنائی گئی، اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، جو سب سے پہلا مکان بنایا گیا، وہ مکان بھی مسجد ہی تھا، اور وہ مکان خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، جو روئے زمین کا سب سے پہلا مکان اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی وقت خانہ کعبہ کو بھی زمین پر اتارا گیا۔ جب سے انسانیت کی تاریخ چلی ہے، اسی وقت سے مساجد کی، خانہ خدا کی، اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص جگہ کی روایات بھی چلی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی بہت زیادہ اہمیت بتلائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے، مدینے کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بستی میں قباء کے مقام پر قیام فرمایا۔ تقریباً کئی دن، ہفتے دو ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں قیام رہا۔ اس قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد کی تعمیر کی، وہاں مسجد قباء کی بنیاد ڈالی گئی، اور وہاں پر اسلام کا پہلا جمعہ، پہلی نماز جمعہ مسجد قباء میں ادا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہی میں ہیں، 15 دن کا قیام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اسی طرح سفر مکمل کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد پہلا کام اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر بنائے، اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات کے حجرے بنائے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی زمین خریدی، اور خرید کر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر۔ اللہ کے نبی نے یہ بتلایا، اسلام اور مسلمانوں کا مساجد سے انتہائی گہرا تعلق ہے۔ مساجد یہ اسلام کا شعار ہیں، مساجد اسلام کی پہچان ہے۔ مسلم محلوں کی پہچان مساجد ہی سے ہوتی ہے، اور مساجد کے ساتھ مسلمانوں کا جسمانی و روحانی خاص تعلق ہوتا ہے۔ گویا کہ مساجد اسلام کے قلعے ہیں اور مسلمانوں کے مراکز ہیں۔ حضور سب سے پہلے مسجدوں کی تعمیر فرمائی۔ مساجد کا مقام اور مساجد کی اہمیت انتہائی زیادہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلانے کا ارادہ کیا، آسمانوں کی سیر کرانا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ قرآن کریم ذکر کرتا ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اللہ کے نبی کے سفر معراج کی شروعات مسجد ہی سے ہوئی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ اللہ کے نبی کے معراج کی شروعات مساجد سے ہوئی۔ اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری ترقی کا راز اور اللہ کے نزدیک بلند مقام حاصل کرنے کا راز بھی مساجد میں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مساجد سے اٹھایا گیا. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا مقام بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہو، ہماری اپنی بھی کچھ حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہو، ہم بھی اللہ کے محبوب بندے بن جائیں اور اللہ کے نزدیک خاص مقام پیدا کریں، تو وہ خاص مقام مساجد سے تعلق کے بغیر پیدا نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر مساجد سے تعلق ضروری ہے، اور وہ بھی خاص تعلق ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علف المسجد علفہ اللہ، جو کوئی مساجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں. مساجد کی محبت یہ اللہ کی محبت کی ضامن ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت پیغمبر سے کروائی. مساجد کا انتہائی اونچا مقام ہے، گویا کہ مسلم علاقوں کی، مسلم شہروں کی جان ہے. اس لیے ہر زمانے میں بڑے بڑے مسلم بادشاہ اور ہر زمانے کے اہل ثروت اللہ نے جن کو مال دیا ہے بطور خاص مساجد بنانے کی طرف توجہ فرماتے رہے. ہمارے حیدرآباد میں تاریخی مسجد مکہ مسجد ہے، اسی طرح ہندوستان میں تاریخی مسجد لال مسجد ہے، دہلی میں جامع مسجد. بہرحال بادشاہوں کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ اپنے طور پر اللہ تعالی کی عبادت کے لیے عالی شان مساجد تعمیر کرواتے تھے. اسی لیے دنیا کے اندر مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں بہت شاندار اور خوبصورت مساجد نظر آتی ہیں. مساجد اسلام کا قلعہ ہے. مساجد کے کیا حقوق ہیں؟ مساجد کے حوالے سے ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ چیز اہم ہے. مساجد کے حوالے سے پہلا حق یہ ہے کہ مسلم محلوں میں مساجد کی تعمیر کی جائے. کوئی مسلم محلہ ایسا نہ ہو جس میں مسجد نہ ہو. مسلم محلوں کی پہچان ہی مسجد سے ہوتی ہے اور مسجد کے میناروں سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم مسلم محلوں میں مساجد کی تعمیر کریں. ہر مسلم محلے میں مسجدیں ہونی چاہیے اور مساجد کی تعمیر کرنی چاہیے. اور مساجد کی تعمیر یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو کوئی اللہ کی رضامندی کے لیے کہیں بھی مسجد کی تعمیر کرے، کہیں بھی مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں. جنت کا محل ملنا، جنت کی جاگیر ملنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور یہ بھی بتلایا گیا کہ جو مسجد اللہ کے لیے بنائی جائے، جس کے بدلے میں اللہ جنت میں گھر دیں گے، وہ مسجد کوئی عالی شان ہونا بھی ضروری نہیں. اتنی بڑی ہو کہ پورے شہر میں مشہور ہو، اس پر ہی وہ وعدہ موقوف نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مسجد بنائے، اگرچہ کہ وہ مسجد چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہو، اتنی چھوٹی مسجد چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر دیتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ پوری مکمل مسجد ایک ہی بندہ تعمیر کرے. مختلف لوگ مل کر مسجد کی تعمیر کریں
اگر کوئی آدمی مسجد کی تعمیر میں اللہ کی رضا کے لیے ایک اینٹ اٹھا کر ہی دے دے یا ایک اینٹ ہی لگا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل مسجد کی تعمیر کا ثواب دیتے ہیں۔ مسجد کے حوالے سے پہلا حق یہ ہے کہ مسلم محلوں میں جہاں جہاں مساجد نہیں ہیں وہاں اہتمام کے ساتھ مساجد تعمیر کی جائیں۔ مساجد کی تعمیر صدقہ جاریہ ہے۔ جو کوئی مسجد بنا دے قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جتنے لوگ عبادت کرتے رہیں گے، جتنے لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں گے، وہ تمام کا تمام ثواب مسجد کی تعمیر کرنے والے کو ملے گا۔ وہ مر بھی جائے گا لیکن ثواب کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ مال خرچ کرنے کی ایک بہترین جگہ مساجد کی تعمیر ہے۔ جہاں مساجد نہ ہو، اور آج بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں دیہاتوں میں خاص کر جہاں مساجد نہیں ہیں، اور مساجد نہ ہونے کی وجہ سے عبادتوں میں غفلت ہے، ان جگہوں پر مساجد کی تعمیر کرنا یقیناً بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح مسجدوں کا دوسرا حق یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ مسجدوں کو آباد کرنا یہ بھی مسجد کا بڑا حق ہے۔ اللہ کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو وہی لوگ آنا جانا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجدوں کو بار بار آنا جانا، مساجد کو آباد کرنا یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو مسجدوں سے ضرور تعلق ہوگا۔ اگر مسجدوں سے تعلق کمزور ہے، مسجدوں سے تعلق نہیں ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ مسجدوں کی آبادی کو، مسجدوں کی تعمیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا۔ وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور جن کے دل میں آخرت میں جواب دہی کا احساس ہو، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنے سے کانپتے ہوں، وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کی آبادی یہ ہماری دوسری بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو پہلا نمبر دیا جائے تب بھی صحیح ہے۔ بعض وقت مسجدوں کو بنانا آسان ہوتا ہے، ایمان جوش مار دے، ایمان حرکت میں آ جائے تو آنن فانن لوگ مسجدیں تعمیر کر دیتے ہیں، لیکن مسجدوں کی آبادی اور نمازوں کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ کسی کا مشہور شعر ہے مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ ایمان کی گرمی تھی، مسجد بن گئی۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنی ہوئی ہے لیکن ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ برسوں سے بے نمازی ہیں۔ بعض محلوں میں 100%، 80%، 90% مسلم ہیں، لیکن مسجدوں کی کیا حالت ہے؟ کیا مسجدیں بھری ہوئی ہیں؟ کیا ہر گھر کا آدمی مسجد میں نماز ادا کرتا ہے؟ صورتحال بالکل وہی ہے۔ فجر میں صرف چند لوگ نماز کو آتے ہیں، چند بوڑھے نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں، بقیہ 80-90% طبقہ نمازوں سے دور ہے۔ اور ہم بات کرتے ہیں بابری مسجد کی، یقیناً فکر ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، لیکن
ہمارے اپنے محلوں کی مسجدوں کی کیا حالت ہے؟ کہ ہمارے اپنے محلے کی مسجد آباد ہے؟ کہ ہمارے اپنے علاقے کی مسجد آباد ہے؟ خود ہمارے علاقوں میں، خود ہمارے اسٹیٹ میں کئی ایسی مساجد ہیں جو غیر آباد ہیں، نہ کوئی چننا ڈالنے والا ہے، نہ مسجدوں میں نماز ادا کرنے والا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن پھر بھی مسجدیں غیر آباد ہیں۔ یہ پوچھ گچھ ہم سے ہوگی۔ مسجدوں کو آباد کرنا ایمان والوں کو فریضہ ہے، اور مسجدوں کی آبادی میں سب سے پہلی آبادی خود اپنے محلے کی مسجد کی آبادی ہے۔ مسجد کو آباد کریں، مسجد کو آباد کرنا ہمارا حق ہے، اور مسجد کی طرف، مسجد سے تعلق رکھنا یہ بہت بڑی خوشخبری اور اپنے آپ کو کامیاب کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے تعلق پر کئی بشارتیں سنائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المسجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو بشارتیں سنائیں، خوشخبری سنائیں جو اندھیروں میں بکثرت مسجدوں کو جاتے رہتے ہیں، ان کو پورے نور کی خوشخبری سنا دیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا المشاؤون فی الظلم الی المسجد یوم القیامہ منابر من نور یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اندھیروں میں بکثرت مسجدوں کو جانے والے ہیں، فجر میں، عشاء میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو بشارت دے دیجئے کہ کل قیامت کے دن وہ نور کے منبروں پر ہوں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا مسجدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی اللہ کی رحمت میں حقیقت میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والے لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس میں ایک عمل تو سردی کے باوجود مکمل وضو کرنا سنت کے اہتمام کے ساتھ، اسی طرح دوسرا عمل بکثرت مسجدوں کو جاتے آتے رہنا۔ مسجدوں کو کثرت سے آنا جانا یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ بہرحال ہم ایمان والے ہیں، مسجد سے گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت جو تقسیم ہوتی ہے وہ مساجد سے تقسیم ہوتی ہے، روزی کے خیر و برکت کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مساجد سے تقسیم ہوتے ہیں، عافیت کے جو مسئلے حل ہوتے ہیں وہ مسجدوں سے حل ہوتے ہیں، شفا کے حوالے سے جو اللہ کے فیصلے اترتے ہیں وہ مسجدوں سے حل کیے جاتے ہیں۔ ہمارا حل ہر مسئلہ جہاں اسباب سے جڑا ہوا ہے وہی ہمارا ہر مسئلہ اللہ کے گھر سے بھی جڑا ہوا ہے۔ مسجدوں کا دوسرا حق مسجدوں کو آباد کرنا، اور مسجدوں کا تیسرا حق مسجدوں کی صفائی ستھرائی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، مسجد کو صاف کرنا صرف مؤذن کا حق نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ ہم بر وقت صاف نہیں کر پاتے اسی لیے مؤذن کی خدمت حاصل کی جاتی ہے، ورنہ تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں مسجد صاف کروں۔ اور مسجد کی صفائی یہ بھی انتہائی متبرک عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک اعمال دکھائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد سے تینکے اٹھانا، مسجد سے تینکے اٹھانا، مسجد سے کنکر اٹھانا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ بھی نیک اعمال میں شمار کیا جا رہا ہے، اس پر بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ مسجد کی صفائی یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے،
اور ہر نوجوان کی خواہش ہونی چاہیے کہ مسجد کی صفائی میں میرا بھی حصہ ہو۔ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، کبھی مسجد میں ہم جھاڑو نہیں لگاتے، کبھی مسجد کی صفائی میں ہاتھ نہیں بٹاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کر دیا کرتی تھی، روزانہ مسجد نبوی صاف کرتی تھی۔ جب اس خاتون کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام نے اس خاتون کے انتقال کی خبر اللہ کے نبی کو نہیں دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں معلوم ہوا کہ اس خاتون کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس خاتون کی خبر پر تشریف لے گئے، اور لے جا کر اللہ کے نبی نے اس خبر پر نماز جنازہ پڑھی، اور اللہ کے نبی نے بشارت سنائی کہ یہ خاتون جنتی ہے، جنت کی حقدار صرف مسجد کی خدمت کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آئے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ مساجد یہ روئے زمین پر اللہ کے گھر ہیں۔ مساجد، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا المساجد بیوت اللہ فی الارض، مساجد روئے زمین پر اللہ کے گھر ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا مساجد روئے زمین پر جنت کے باغ ہیں۔ مسجدوں کا تیسرا حق یہ ہے کہ مسجدوں کی صفائی کی جائے۔ اسی طرح مسجدوں کا چوتھا حق یہ ہے کہ مسجدوں کو مسجد نبوی کا نمونہ بنایا جائے، ہر کام مسجد سے ہو۔ آج ہماری مسجدیں صرف نماز کی حد تک خاص ہیں، نماز ہو گئی پھر مسلمانوں کا کوئی تعلق مسجد سے نہیں، نماز ہو گئی سنت پڑھ لیے مسجد کو تالے پڑ گئے۔ مسجد نبوی کا نمونہ بنانا چاہیے، مسلمانوں کا ہر کام مسجد سے جڑا ہوا ہو، اور مسجد مسلمانوں کے تمام تقاضوں کو پورا کرے۔ مسجد میں مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام بھی ہونا چاہیے، بچوں کی تعلیم کا بھی نظم ہو، تعلیم بالغان کا بھی نظم ہو، قرآن کریم کی تفسیر کے بھی حلقے لگیں، اور حدیث کا بھی درس دیا جائے، اور خواتین کی تعلیم کا بھی مسجد کے تحت انتظام ہو۔ مسجد میں تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو، اور مسجد میں مسلم نوجوانوں کی ذہن سازی بھی ہو، اور مساجد میں فیصلے بھی ہوں، لوگ اپنے معاملات کو مساجد سے حل کروائیں۔ مسجد نبوی تمام چیزوں کا مرکز تھی۔ مسجد نبوی میں تعلیم بھی ہوتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی، اللہ کا ذکر بھی ہوتا تھا، اور مسلم فوج کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی، اور اللہ کے راستے میں جماعتیں بھیجائی بھی جاتی تھی، لوگوں میں تبلیغ بھی کی جاتی تھی، اور مسجد نبوی عدالت بھی ہوا کرتی تھی۔ بڑے بڑے فیصلے مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے۔ مسجدوں سے ایمان والوں کا بڑا خاص گہرا تعلق تھا۔ آج مساجد میں وہ اعمال زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مساجد سے رفاعی کام بھی ہوا کرتے تھے۔ محلے میں کون غریب ہے، کون امیر ہے، کس کے کتنے بچے ہیں، کون پڑھ رہے ہیں، کون کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کس کو کیا ضرورت ہے، یہ تمام کا تمام جائزہ مسجد ہی سے لگایا جاتا تھا۔ بہرحال مسجد ایک اسلام کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ پھر ہمیں مسجدوں کو مرکز بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری مسجدیں صرف مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی ہیں۔ مسجدوں کو مرکز بنایا جائے، تمام دینی کام مسجدوں سے جاری کیے جائیں۔ اسی طرح مسجد کے حقوق میں آخری حق یہ ہے کہ مسجدوں کی حفاظت کی جائے۔ مسجدوں کی حفاظت یہ بھی ایمان والوں پر فرض ہے۔ زمین کا جو حصہ ایک مرتبہ مسجد کے لیے مختص ہو گیا، قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گا، چاہے ظالماً مسجد ہٹا لی جائے یا مسجد پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن شرعاً وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مسجدیں ہی ہوا کرتی ہیں۔ مساجد کی حفاظت یہ بھی ہم مسلمانوں پر
ضروری ہے، اور مساجد کی حفاظت میں اپنے محلوں کی مساجد کی آبادی، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، جو مسجدیں آباد ہوں گی وہ مسجدیں محفوظ ہوں گی، جو مسجدیں غیر آباد ہیں پھر وہ مسجدیں غیر محفوظ نظر آتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کی آبادی یہ ہم پر ضروری ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں آج کے موقع سے ضروری سمجھی گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مساجد یہ روح زمین پر سب سے پسندیدہ خطہ ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا مکان، سب سے پہلی عمارت مسجد ہی بنائی گئی، یعنی خانہ کعبہ۔ اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھا۔ گھر، مکان، تمام چیزیں بعد میں بنائی گئی، مسجدوں کو پہلے بنایا گیا۔ اور مسجد کے حقوق ہیں۔ مسجد کا پہلا حق یہ ہے کہ جہاں مسجد کی ضرورت ہے وہاں مسجد تعمیر کی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے، اپنے محلے کی مسجدیں آباد کریں، اپنے علاقے کی، اپنے شہر کی، اپنے اسٹیٹ کی مسجدیں پہلے آباد کریں۔ مسجد کی آبادی یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق مسجد کی صفائی ہے، اور مسجد کے جو خدمتگار ہیں ان کا احترام اور ان کی خدمت کرنا ہے۔ اسی طرح مسجد کا چوتھا حق مسجدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہنے سننے